کہانی وہ رات۔ ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ میں نے تیز قدموں سے راستہ عبور کیا۔ مزار تقریباً اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ گئے ہونے کی وجہ سے گنتی کے چند چراغ جل رہے تھے، ورنہ تو اس قدر چراغا ہوتا تھا کہ رات بھی دن محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اندر نظر ڈالی۔ کچی زمین بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ بنی ہوئی تھی۔ سرخ اینٹوں کا فرش دور تک خالی پڑا تھا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ ایک امید کے طور پر میں مزار کے عقب کی طرف گیا، جہاں بڑے سے میدان میں دور سے آنے والے لوگوں کے لیے چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میدان بالکل خالی تھا۔ چارپائیاں دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی گئی تھیں، یعنی کہ آج تو کوئی بچاؤ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل رونے کو چاہنے لگا، تو گویا وہ چلی گئی، وہ واپس چلی گئی۔ نہ میں اس سے مل سکا، نہ بات کر سکا۔ رنج سے میرا برا حال تھا۔ مرے ہوئے قدموں سے میں مزار سے نکلنے لگا۔ میری نظر مزار شریف کی عمارت پر پڑی، مرکزی عمارت جس میں قبر شریف موجود تھی۔ میرے دل میں خواہش جاگی، چلو آج فاتحہ ہی پڑھ لو۔ سیڑھیاں چڑھ کر چھوٹا سا برآمدہ کھول کر میں مزار کے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی بالکل خالی پڑا تھا۔ میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میرے منہ سے اتنی خوفناک چیخ نکلی کہ لگا کہ خود میرا دل پھٹ جائے گا۔ فاتحہ پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر جب میری نظر اچانک اوپر پڑی، مزار کے بیچوں بیچ قبر کے عین اوپر چھت کے ساتھ، جی ہاں چھت کے ساتھ، وہ لڑکی الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے کھلے بال جیسے زمین تک آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں، جی ہاں وہی آنکھیں جو مجھ سے اس دن ٹکرائی تھیں، تو میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ آج جیسے خون بہا رہی تھی۔ آج اس کا حسین چہرہ باقاعدہ کسی بدروح کا چہرہ تھا۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے تھے، جیسے معافی مانگ رہی ہو۔ میں پاگلوں کی طرح چیختا رہا، روتا رہا۔ میں بھاگا، نہ جانے کیسے گھر پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ مجھے تیز بخار چڑھ گیا تھا اور میں بہکی بہکی باتیں کرتا تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں میں جا کر میں ٹھیک ہو سکا، اور میں نے دوبارہ کالج جانا شروع کیا۔ ہاں مگر ایک بات ہے، راستے میں گزرتے ہوئے میں نے دوبارہ کبھی مزار کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔